للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 کتاب الوکالت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی قد وہبت لک من نفسی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اپنا آپ کے حضور ہبہ کر دی، میں نے اپنی جان، اپنے آپ کو آپ کے نام کر دیا، آپ مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں یا کہیں بھی میرا نکاح کر دیں، ساری زندگی کے لیے غلام بنا کر رکھ لیں، جو مرضی آپ کریں، میں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا سارا کچھ آپ کے نام کر دیا۔ وہاں ایک اور شخص بیٹھا تھا، فقال رجل، تو وہ شخص بولا، زوجنیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ قال قد زوجناکہا بما معک من القرآن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے سینے میں جو قرآن ہے نا، اس قرآن کے بدلے میں وہ قرآن حق مہر کے طور پر رکھا جائے گا، اور میں نے اس قرآن کے بدلے میں اس عورت کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے، فرمایا باب وکالت المرأۃ الامام فی النکاح، اگر کوئی عورت اپنے نکاح میں امام کو اپنا وکیل بنائے، ایسا کرنا جائز ہے، جیسے اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جس شخص کے ساتھ چاہا اس عورت کا نکاح کر دیا۔ تو عورت امام کو نکاح میں اپنا وکیل بنائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ رسول اللہ کے حوالے کر دیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے اور اپنی زوجیت میں داخل کر لیتے، تو ایسا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں نے اپنا آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہبہ اپنے آپ کرنے والی کو اپنی زوجیت میں کبھی بھی شامل اور داخل نہیں فرمایا، بلکہ جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں ہر ایک کا آپ نے باقاعدہ حق مہر ادا کیا اور نکاح بھی اس سے فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ، کیونکہ ان کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں میں کر کے پھر آپ کو حکم فرمایا تھا کہ اسے اپنے گھر میں داخل کریں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ باقی تمام ازواج مطہرات وہ ہیں جن کا نکاح زمین پر رسول اللہ نے کیا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرا رسول اللہ کے ساتھ نکاح آسمانوں پر اللہ رب العزت نے کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لفظ ہبہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک عورت نکاح کے دوران خاوند سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ
تمہیں ہبہ کیا اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگر حق مہر کا تعین کیا جائے تو جتنا حق مہر مقرر کیا جائے گا وہ واجب ہوگا، اور اگر حق مہر کا تعین نہ کیا جائے تو حق مہر مثلی واجب ہوگا کہ اس عورت کے خاندان کی دوسری عورتیں، اس کی بہنیں، اس کی ماسیاں، اس کی پھوپھیاں جتنا حق مہر لیتی ہیں اتنا حق مہر مرد کو ادا کرنا واجب ہوگا۔ لفظ ہبہ کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نکاح کے لفظ نہیں بولتا، لفظ ہبہ کے بولتا ہے تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر نہ ادا فرمائیں تو بھی رسول اللہ کا نکاح جو ہے وہ لفظ ہبہ کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں ان کو حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان فآتانی آت فجعل یحثو من الطعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر اکٹھا کیا تھا، اور وہ جو مال جمع ہوا اس کی نگرانی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرما دیا کہ ابو ہریرہ تو نے رات اس صدقہ فطر کی نگرانی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو ایک آنے والا آیا اور اس نے وہ غلہ، وہ اناج جو تھا وہ سمیٹنا شروع کر دیا، اپنے کپڑے میں، اپنے دامن میں لینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو نے چوری کی ہے اور میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ کہنے لگا دعنی فإنی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ، کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، بڑا ضرورت مند ہوں، میرے بیوی بچے بہت زیادہ ہیں اور میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، مجبور ہو کر یہ کام کیا ہے، میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، چھوڑ دے مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخلیت عنہ، مجھے اتنا اس پہ ترس آیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فاصبحت، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحۃ، اے ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ جب صبح کی نماز پڑھی یا دن چڑھا، حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابو ہریرہ نے رات کا واقعہ نہیں بیان کیا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں رات والے قیدی کا کیا ہوا، جس سے یہ پتہ چلا کہ پہرا اگرچہ ابو ہریرہ دے رہے تھے لیکن نگاہ مصطفیٰ ان کا مشاہدہ فرما رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدہ وعیالا فرحمتہ، یا رسول اللہ وہ اپنی ضرورتوں کا کہہ رہا تھا، اپنی سخت حاجت مندی کا کہہ رہا تھا، اپنی اہل و عیال کے متعلق گڑ گڑا رہا تھا، تو میں نے اس پر ترس کھایا، چھوڑ دیا اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذبک، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود فرصدتہ، فرماتے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا نا کہ وہ آئے گا، تو میں نے بھی یقین کر لیا کہ اب اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اگلی رات میں اس کا انتظار کرنے لگا، اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ فجعل یحثو من الطعام، آیا، رسول اللہ نے فرمایا تھا آئے گا، وہ آیا، آ کر اسی طرح اپنا غلہ جو ہے وہ ڈالنے لگا، سمیٹنے لگا۔
تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے ہی جاؤں گا۔ کہنے لگا دعنی فإنی محتاج وعلی عیال لا اعود، بڑا محتاج ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، بیوی بچے ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے آ گیا ہوں، ایک مرتبہ چھوڑ دے، اب پلٹ کے کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا، کیا بنا تیرے قیدی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدہ وعیالا، وہ اسی طرح اپنی سخت ضرورت مندی کا کہہ رہا تھا اور اسی طرح وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں روتا پیٹتا تھا، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذبک، پھر اس نے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا، فرصدتہ ثالثۃ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تیسری رات پھر میں اس کے انتظار میں بیٹھا، فجعل یحث من الطعام، آیا غلہ جو ہے وہ اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا آخر ثلاث مرات، یہ تیسری مرتبہ ہو گئی ہے، اب میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے ہی جانا ہے۔ انک تزعم لا تعود ثم تعود، تو روزانہ کہتا ہے نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے۔ کہتے لگا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، آج مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے تجھے بڑا فائدہ دے گا۔ میں نے کہا کہ ما ہوا، وہ کیا باتیں ہیں؟ تو کہنے لگا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے نا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک، حتی تختم الآیہ، آخری آیت تک۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، جب تو آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، تو سویا رہے گا وہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ ولا یقربک شیطان، اور شیطان بھی تیرے قریب نہیں آئے گا، وہ بھی تجھ سے دور ہی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ صبح تک اللہ تعالیٰ تیری حفاظت پر ایک فرشتہ مامور کر دے گا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ بتا رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا، اس نے کہا تھا کہ میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ فخلیت سبیلہ، تو اس بات کے بدلے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ جب تو سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی پڑھ لینا شروع سے لے کر آخر تک، اور جب تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک محافظ تیرے اوپر مقرر کر دے گا، صبح تک تیرے قریب شیطان بھی نہیں آنے پائے گا۔ وَقَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور جو نبی پاک کے صحابہ تھے نا وہ خیر کو پانے میں بڑا حریص تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات ملنے کے بدلے میں اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، ہے وہ بڑا جھوٹا لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے کہ اگر آیت الکرسی بندہ سونے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ واقعی ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ محافظ صبح تک آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کو بھی قریب آنے نہیں دیتا اور نہ ہی شیطان اس کے قریب آ پاتا ہے۔ فرمایا من هل تعلم من تخاطب مذ ثلاث لیال، ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 راتیں ہو گئی ہیں تو کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کون آتا تھا کون جاتا تھا، کس سے باتیں ہوتی تھی، پتہ ہے کچھ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا لا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ خود شیطان ہی تھا، وہ شیطان ہی تھا جو تیرے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور وہ شیطان ہی تھا جو تجھے یہ وظیفہ بتا گیا۔ یہ حدیث سے مبارکہ ہے۔
اس سے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ ہے اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازہ الموکل فہو جائز۔ ایک بندے نے کسی کو وکیل بنایا، پھر اس وکیل نے کچھ اسے چھوڑ دیا اور اس چھوڑے ہوئے کو موکل نے بھی تسلیم کر لیا تو ایسا کرنا جائز ہے۔ جیسے 3 راتیں وہ بندہ غلہ، حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا، اس غلے پر نگران بنایا، تو وہ آتا تھا، آ کے لے جاتا تھا، اور ابو ہریرہ نے اس سے 3 دن واپس تو نہیں لیا، لیکن جو ابو ہریرہ نے اس لے جانے والے کو چھوڑ دیا کہ چل لے جا، تو آج لے جا کل نہ آنا، کل پھر لے گیا، پھر اگلے دن لے گیا، 3 مرتبہ وہ لے گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ پر یہ نہیں اعتراض کیا کہ وہ جو لے گیا وہ تو نے کیوں دیا ہے، اس سے واپس لینا تھا، یعنی ابو ہریرہ کے چھوڑ دینے کو تسلیم کیا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر موکل تسلیم نہ کرے وکیل کے چھوڑنے کو، تو پھر وکیل یہ اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو اس کا حق چھوڑ دے، کیونکہ یہ وکیل اس کا حق کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، اس کے حق کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ یہ امام بخاری نے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے اور بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور وہ مسئلہ سب سے پہلا اور بنیادی جو عقیدہ اس حدیث سے ملتا ہے وہ ہے میرے نبی کا علم غیب، وہ ہے میرے نبی کا علم غیب۔ ابو ہریرہ رات بھر کیا کرتے رہے، کیسے پہرا دیتے رہے، سوئے رہے، جاگتے رہے، ڈیوٹی دیتے رہے، نہ دیتے رہے، کون کون آ کر ابو ہریرہ کے پاس بیٹھتا رہا، جاگتا رہا، باتیں کرتا رہا، جو ابو ہریرہ نے اس سے کہا، جو اس نے ابو ہریرہ سے کہا، میرے نبی خود جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے نہیں بتایا کہ رات کو ہی میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ ابو ہریرہ بتا پھر تیرے ساتھ وہ آنے والا آیا تو اس نے کیا کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ میرا نبی جانتا ہے کہ رات کیا ہوا ہے، یعنی وہ گزرا ہوا ماضی تھا، صبح جب رات کی بات کی تو وہ ماضی تھا، اور جب میرے نبی نے آنے والی رات کے متعلق بتایا کہ وہ پھر آئے گا تو یہ مستقبل تھا۔ تو اس حدیث نے بتا دیا کہ میرے نبی کو گزرے ہوئے زمانوں کا بھی پتہ ہے، آنے والے زمانوں کا بھی پتہ ہے، گزرے ہوئے زمانوں میں جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے میرے اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری حالات کو نہیں جانتے بلکہ ان کے حقیقی حالات کو جانتے ہیں، ان کی ماہیات اور ان کی اصل حقائق کو جانتے ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ کو تو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ روز چکر چلا رہا ہے، لیکن میرے نبی جانتے تھے کہ ابو ہریرہ وہ خود شیطان ہے، وہ خود ابلیس ہے۔ وہ ابو ہریرہ کو نہیں پتا میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن میرے نبی نے بتایا کہ وہ شیطان ہے، ابلیس ہے جس سے تو باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی حقیقت سے ناآشنا رہتے ہیں، اور میرا نبی اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ بھی دیکھے تو بھی حقیقتیں ان کے سامنے منکشف ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ بھی دیکھے تو بھی حقیقتیں ان کے سامنے منکشف رہتی ہیں۔ اور پھر اس سے یہ پتہ چلا کوئی ہمارے ساتھ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں کیا پتہ، ہمارے ساتھ ابو ہریرہ کے ساتھ باتیں کی گئی وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی، ابو ہریرہ کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ جو کی گئی بات ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو وہ صرف اور صرف اشیاء کی حقیقتیں ہی نہیں جانتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کی حقیقتیں بھی جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پہلی 2 راتیں اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا اور تیسری رات وہی بندہ کہہ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب اس نے سچ کہا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ حقائق رسول اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کی عطا سے ہیں۔ کوئی بندہ اگر رسول اللہ کے ساتھ یا آپ کے کسی غلام کے ساتھ گفتگو کر کے دھوکہ دینا چاہے تو میرے نبی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کی عطا سے حقیقتوں کو جاننے والا نبی ہے۔ پھر اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کا بھی پتہ چلا۔
اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہر وظیفے دینے والا ولی اللہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ابلیس بھی کبھی کبھی وظیفے بتا دیا کرتا ہے۔ وظیفہ بتانے والا شیطان تھا، تو میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ اتنا گندا آدمی، اتنا بدعمل آدمی چھوڑو، اس کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وہ تھا ابلیس، بات سچی کر گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بات اچھی مل رہی ہو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ کہاں سے مل رہی ہے، پھر اسے حاصل کر لو، پھر اسے لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسی بات پہ کرتے رہے دیکھیں کہ یہ بندے جو مولوی باتیں کرتے ہیں آپ تو عمل کرتے نہیں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی یہ فضیلت خود بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے نا۔ میرا اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی یہ فضیلت زبان نبوت کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا سکتا تھا نا، لیکن آیت الکرسی کی فضیلت میرے اللہ نے ارادہ اور مشیت ہی ایسا اختیار فرمایا کہ ابلیس کے ذریعے آیت الکرسی کی فضیلت اپنے بندوں تک پہنچائی جا رہی ہے، زبان نبوت اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو یہ سارا پس منظر بنا کر آیت الکرسی کی فضیلت اس امت تک پہنچانا، اپنے بندوں کو اس فضیلت اور عظمت سے آشنا کرنا، زبان نبوت سے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمانا، اصل میں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ جب علم کی بات مل رہی ہو تو جہاں سے مل رہی ہو لے لو، اور اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات علم کی مل رہی ہو تو جہاں سے مل رہی ہو لے لو۔ جب بات عمل کی آئے گی تو عمل کا حساب کتاب ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، آپ کے اعمال کا محاسبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور جو آپ کو سکھانے والے ہیں ان کے بھی اعمال کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہ ہمیں اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نہ ترازو لے کر بیٹھ جائیں اور جج بن جائیں اور فیصلے کریں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور ساری زندگی کبھی یہ توفیق ہی نہ ملے کہ اسی تکڑی کے اندر اپنے آپ کو بھی تول لیں کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔